آپ کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بیمار کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بد مزاج شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی اسمائل نہیں دے سکتا۔ بری شکل کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، بری عادتوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ تو شکر گزاری کا کیا رول ہے ہماری صحت کے اوپر؟ کہ رات کو آپ کو کم از کم 6 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ دوپہر کا سونا ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ 2 منٹ کا وہ کیلولا کر لیں۔ نیند کی گولی کھانے کے وہ نقصانات نہیں ہے جتنے ساری رات جاگنے کے ہیں۔ اگر وہ واک نہیں کرتا تو سمجھیں اس کی بیماری اس کا ساتھ نہیں دے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس وقت جاپان جو ہے more than 95% لوگ رات کو نہاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایک پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل۔ ویسے آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد قیوم صاحب، who is a top general physician and pain management consultant with decades of experience in medicine۔ سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر سب سے پہلے آسان الفاظ میں اگر آپ بتائیں کہ صحت چیز کیا ہے، صحت ہوتی کیا ہے؟ صحت ہماری ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو مکمل ٹھیک محسوس کرتے ہیں، تو اس کو ہم صحت کہتے ہیں۔ اور بیماری کیا ہے؟ بیماری اس کا بالکل الٹ۔ ہم جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو بیماری کہتے ہیں۔ بیماری کو دیکھیں انگلش میں کہتے ہیں ڈس ایز۔ ڈس کا مطلب نہ ہونا اور ایز کا مطلب یہ ہے آسانی۔ ہماری آسانی جب ڈسٹرب ہوتی ہے، ہماری ایزینس جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم بیمار ہیں۔ ہاں جی۔ اور لائف سٹائل کیا ہے؟ لائف سٹائل روزمرہ زندگی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ہاں، لائف سٹائل سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جو بیماریاں ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ایک وہ بیماری جس میں کوئی نہ کوئی جراثیم شامل ہوتا ہے، چاہے وہ جراثیم بیکٹیریا ہو، چاہے وہ وائرس ہو، چاہے کوئی فنگس ہو۔ نزلہ زکام یہ والی بیماریاں؟ جی، نزلہ زکام میں تو وائرس ہوتا ہے۔ اب کئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں کوئی جراثیم شامل نہیں ہوتا۔ آپ کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ بیمار کرتا ہے۔ اب جن میں تو جراثیم کوئی شامل ہوتا ہے اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس جراثیم کی وجہ سے بیمار ہوا، یا اس شخص کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جراثیم آپ کے اندر آیا۔ اچھا۔ لیکن یہ جو بیماریاں ہیں جن میں آپ کا لائف سٹائل ہی انوالو ہے، اس میں آپ کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا ہمارا پور لائف سٹائل ہے۔ اچھا۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ کافی زیادہ ہیں، تھوڑی نہیں ہیں، اور یہ کامن بیماریاں ہیں۔ جیسے شوگر کی بیماری ہے، یہ لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے۔ جیسے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ لائف سٹائل کی وجہ سے ہے۔ کینسر لائف سٹائل کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے، یہ جو دل کی بیماری ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ لائف سٹائل کی وجہ سے۔ اور یاداشت کی کمی، یعنی کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ صرف اگر ہم اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیں تو یہ بیماریاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم سمپل ورڈز میں بتائیں کہ لائف سٹائل کس چیز کو ہم کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے؟ لائف سٹائل دیکھیں ایک چیز نہیں ہے، یہ 9 چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ موڈ خوشگوار رکھیں۔ اچھا، سب سے پہلے موڈ کا بھی بڑا رول ہے۔ ہاں جی۔ تو کیسے خوشگوار رکھا جائے، اچھا موڈ کیسے رکھا جائے؟ اب دیکھیں نا، میری بات سنیں، موڈ خوشگوار رکھنے کے لیے سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا اس سے بچیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے تو خود بخود ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے گی، مثبت چیزیں ہمارے جسم میں آنی شروع ہوگی، ہمارے دماغ میں آنی شروع ہوگی، تو اس کے لحاظ سے ہمارا بیہیویئر بھی مثبت ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایک فارمولہ بھی میں نے بنایا ہوا ہے جو میں اپنے شاگردوں میں یا اپنے لیکچرز میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دن میں ہر شخص 4 یا 5 مرتبہ واش روم جاتا ہے۔ اب اگر آپ واش روم جاتے ہیں تو واش روم میں شیشہ بھی لگا ہوتا ہے۔ شیشے میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے بھی ہوں گے، تو اپنے آپ کو دیکھ کر آپ نے ایک بڑی خوبصورت سی اپنے آپ کو اسمائل دینی ہے۔ اچھا، خود کو؟ ہاں، اور ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ دنیا کا سب سے بد مزاج شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی اسمائل نہیں دے سکتا۔ اچھا، جو شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اسمائل نہیں دے سکتا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھو، آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یا اپنے آپ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو آپ شیشے میں جو آپ کا عکس آپ ہی کی ذات کا عکس ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔
اچھا اس کے بعد آپ نے سنیں میری بات مکمل جی کریں. ضرور. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی کمپلیمنٹ دینا ہوتا ہے. اچھا اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو خوبصورتی ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اپنا چہرہ بھی خوبصورت لگتا ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ جی تم بہت خوبصورت ہو. اچھا اس کے بعد اپنی کوئی تعریف کریں. اگر آپ کسی عہدے پہ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی تمہارا سوشل سٹیٹس بہت اچھا ہے. صحیح. یا اگر ذہین ہیں یا کوئی پڑھا رہے ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم بہت ذہین ہو. اچھا تو کوئی نہ کوئی اپنی خوبی کو بیچ میں لا کے اپنی تعریف کرے. اب دیکھیں اس سارے پروسیجر کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو مسکرا کے بھی دیکھا, اپنی تعریف بھی کی, تو آپ کا موڈ اور آپ کا جو ہے نا ٹیمپرامنٹ زیادہ ہوتی ہاں ہے. وہ ایک دم خوشگوار ہو جائے گا. صحیح. تو اگر آپ یہی کام 4-5 مرتبہ کریں گے تو کیا ہوگا, خود بخود جو ہے نا آپ خوش رہیں گے. آپ خوش رہیں گے, زیادہ تر عرصہ آپ خوش رہیں گے. اور یہ موڈ آپ کا اتنی دیر تک خراب نہیں ہوگا جب تک کوئی سک مائنڈڈ اس کو خراب نہ کرے. سک مائنڈڈ اس کو خراب نہ کرے, یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہیپینس کمز فرام ان سائڈ. سک مائنڈڈ لوگوں کی آپ نے بات کی, آس پاس کے لوگ ہمارے موڈ پہ انفلوئنس کرتے ہیں. چلے اپنا تو ہمارا ہو گیا, تو لوگ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ان کو ذرا دور کر سکیں اپنی زندگی سے؟ دیکھیں یہ سک مائنڈڈ سے مراد آپ سمجھ لیں کہ وہ جو منفی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. اب منفی ذہن کے لوگوں کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ محنت کر رہی ہیں, زندگی میں ترقی کرنا چاہتی ہیں, تو آپ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہی کے دوستوں میں یا آپ کی سہیلیوں میں کوئی ایسی ہستی ہے جو کہ آپ کو کہتے ہیں جی ترقی کر کے کیا لینا ہے, کھانی تو 2 روٹیاں ہی ہیں, اتنا پڑھ کے کیا کرو گی. ہاں اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے یا اتنی محنت کر کے کیا کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو جوش ہے نا ترقی کرنے کا وہ خود بخود ڈاؤن ہوگا. اگر وہی سک مائنڈڈ ہستی روز آپ کو یہ کہے کہ بھی خام خواہ کیوں اتنی محنت کر رہی ہو, تو آپ میں کبھی بھی وہ ترقی کا جذبہ جو ہے نا وہ اتنا اس جوش پہ رہ نہیں سکتا. سک مائنڈڈ لوگوں کی چند نشانیاں بتا دیں تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ کن لوگوں سے دور رہنا ہے. پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ سک مائنڈڈ کی امپورٹنس کیا ہے. اچھا اس کو یہ سمجھ لیں. دیکھیں زندگی کے 5 مائل سٹون ہیں جو ہر شخص کی زندگی کو شیپ دیتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے آپ کی پیدائش. آپ نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے, مسلمان, ہندو, امیر, غریب, کس شہر میں پیدا ہونا ہے, کس ملک میں پیدا ہونا ہے, یہ آپ کا ایسا فیکٹر ہے جس سے آپ کی پوری زندگی سیٹ ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ اچھے گھر میں, ایک امیر گھر میں پیدا ہوتے ہیں, تعلیم یافتہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی وہاں سے سٹارٹ لے گی. صحیح ہے. صحیح. اچھا اب یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے آپ کی تعلیم. اب تعلیم پہ بھی اگر غور کریں تو تعلیم بھی آپ کے بس میں نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کی افورڈنگ کیپیسٹی اور ان کی ویژن کے مطابق جتنی ان کو سمجھ ہے وہ ویسے ہی اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے, اسی اسکول میں بھیجیں گے جس میں وہ افورڈ کر سکتے ہیں, جس میں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں اپنی تعلیم بھی نہ رہی. تیسرے نمبر پہ آتی ہے آپ کا پروفیشن. اب پروفیشن میں جو ایک جائزہ لیا گیا ہے پورے پاکستان کا, اس میں دیکھا گیا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ وہ پروفیشن اختیار کرتے ہیں جو کہ اپورچونٹی بیسڈ ہو. صحیح, کہ جس میں پیسہ زیادہ ہو, اس طرح سے, یا جس میں ان کو موقع ملتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک بچہ جو ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا ذہن کس طرح کا ہے, اس کے اندر صلاحیت کس طرح کی, کیا کرتا ہے, وہ پسند کیا کرتا ہے, اور آٹومیٹیکلی اس نے تو دیکھنا ہے کہ بھی مجھے روزگار کہاں مل رہا ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ پروفیشن والا جو شک ہے یہ بھی آپ کی مرضی کی نہ ہوئی. اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائف پارٹنر. اچھا, وہ بھی ہماری چوائس نہیں ہوتی. وہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اچھا لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے, کس کو چوز کرنا ہے, کس کو چوز کرنا ہے. اس میں دیکھیں جو میں آپ کو بتاؤں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے شکل نہیں دیکھنی. عام طور پر شکل دیکھی جاتی ہے, خوبصورت ہے تو چلے شادی کر لیں. ہاں, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ اس کے پاس دولت کتنی ہے یا اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے, یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہی دیکھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے
کہ بھئی اس کے ساتھ زندگی کیسی گزرے گی, کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. کمپیٹیبلٹی کیسی ہے, اس کے خیالات کیسے ہیں, یہ صحیح. آپ کے خیالات کیسے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے شادی نہیں کی جاتی, نہیں نہ کی ماں باپ سوچتے ہیں, نہ میل نہ فیمیل جو شادی کر رہے ہوتے ماں ہیں. باپ زیادہ فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اسی لیے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ بری شکل کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے, بری عادتوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. تو اس لیے عادتوں کو دیکھنا, اس شخص کو دیکھنا جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے, ماں باپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, تو اس کی کمپیٹیبلٹی کو بیچ میں لا کے پھر شادیاں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ فیکٹر بھی آپ کے ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. اب پیچھے صرف ایک ہی فیکٹر بچتا ہے, وہ ہے آپ کے دوست. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کنٹرول نہیں, یہ تو آپ نے خود بنائے ہیں. تو اس لیے آپ کی اس میں بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے دوست بنائیں. ہٹلر کہتا ہے کہ اگر آپ نے سک مائنڈڈ لوگوں سے دوستی بنانی ہے تو اس سے بہتر ہے تنہا رہیں, کیونکہ سک مائنڈڈ تو آپ کو خراب کریں گے, کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے, کبھی وہ آپ کو نہ ہی ترقی کرنے دیں گے نہ ہی خوش رہنے دیں گے. سک مائنڈڈ لوگوں کو سوشل ڈریکولا بھی بولا جاتا ہے. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. ڈریکولا خون چوستا ہے, یہ ہماری خوشیاں چوس کے لے لیکن جاتا ہے. آپ نے ایک خیال رکھنا ہے, اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا یہ دوست سک مائنڈڈ ہے تو اس کو نہیں بتانا, آہستہ آہستہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا. اچھا, اس کو نہیں بتانا. اس کو بتائیں گے تو وہ آپ کے اور خلاف ہو جائے گا, آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف باتیں کرے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سک مائنڈڈ میں والدین کو تو نہیں کہوں گی, لیکن والدین کے کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, بچوں کے درمیان کمپیریزن ہوتا ہے, یا کبھی والدین کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو بچے پوری نہیں کر پاتے, کہ جیسے فرسٹ آنا ہے تو فرسٹ ہی آنا ہے. تو اس کو بھی ہم اسی ڈائمینشن میں لے سکتے ہیں کہ نہیں, اس کو اس ڈائمینشن میں نہیں لے سکتے. ہمارے والدین کا جو ایک المیہ ہے, ان کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. صحیح. ہمارے والدین کیا کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, ایک غلط فہمی میں پتہ نہیں کس نے ڈال دیا, ایک غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ اگر بچے کو ڈانٹا جائے تو اس میں امپروومنٹ آتی ہے. ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک بچہ کسی وجہ سے اگر کم نمبر لے گیا یا کسی وجہ سے فیل ہو گیا, تو آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر دوستانہ انداز میں اس سے بات کریں کہ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے, کہ یہ کیا ہوا ہے, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, ہم آئندہ کے لیے کیا کریں کہ جس کے ساتھ ہمیں اتنا برا رزلٹ نہ ملے یا اس سے بہتر رزلٹ مل جائے. امپروومنٹ کس طرح سے امپروومنٹ. اور اس لحاظ سے اس بچے کو اگر گھر میں کسی طرح کی کوئی چیز کی کمی ہے تو اس چیز کو, اگر ماحول کی کمی ہے یا اس کو کوئی فنڈز کی کمی ہے یا کسی چیز کی, جو چیز آپ پوری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, تو آٹومیٹیکلی اس کو اپریشیٹ بھی کریں. کچھ تو میں نے بچے دیکھے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو میں نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا. بالکل کلیئر بات ہے. وہ بچے کہیں گے جی ہم کر ہی نہیں سکتے تو ٹھیک ہے, جب آپ نے مان لیا کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ختم. تو ہم نے بھی مان لیا. اور دیکھیں نا کتنا افیکٹ ہے اس پہ مینٹل ہیلتھ پہ, کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس پہ ایک کنٹینیوس افیکٹ ہے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں تو کسی قابل ہوں ہی نہیں. بالکل, اس میں ڈپریشن بھی ہوگی اور اس میں ضد بھی آ جائے گی, اور وہ ماں باپ کو بھی پھر اندر سے پسند نہیں کرے گا, اور وہ پھر آگے کی لائف کے جو افیکٹس ہیں وہ پوری زندگی چلتے ہیں. اور یہ ایک چیز دیکھیں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنتے تو اسی طرح وہ جنریشن گیپ جو ہے نا, جسے آپ نے سنا ہوگا جنریشن گیپ, وہ بڑھتا جاتا ہے. ہمارے پاس جو چیز اس وقت ہوتی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. تو شکر گزاری کا کیا رول ہے ہماری صحت کے اوپر, اگر آپ بتا سکیں. شکر گزاری کا میں دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں. شکر گزاری جو ہے نا, یہ جتنا ہم شکر گزاری کرتے ہیں, قرآن میں بھی ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے اتنا ہی تمہارے اپنے فائدے میں ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ساری دنیا مل کے بھی میری ناشکری کرے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو جب شکر گزاری میں ہمارا ہی فائدہ ہے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. میں نے ایک انٹرنیشنل سائیکالوجی کی کانفرنس اٹینڈ کی, جس میں یورپ کے کچھ ڈاکٹرز نے اس چیز کو بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم نے اپنے پیشنٹس میں دیکھا ہے اور زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ ہم جتنا شکر کرتے ہیں اتنی شکایت کم ہو جاتی ہے. میں جب کسی جگہ لیکچر دیتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, زبان سے کہہ کے اپنے ماں باپ کا کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں, تو یقین کرتے ہیں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا. لوگ کہتے ہیں جی ہم دل سے شکر گزار ہیں اپنے ماں باپ کا. میں نے کہا نہیں, آپ زبان سے شکر ادا کرو, اگر پہلے نہیں کیا تو آج سے یہ سوچ کے ادا کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ڈیلی گھر سے نکلتے ہوئے ماں باپ کو کوئی اچھی بات کریں, اچھی بات کر دیں, تو منہ سے کہہ دیں کہ جی ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آپ سے محبت ہے, اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو اچھی طرح پالا. کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تو بڑھاپے میں اف بھی نہ کہیں. اور آج کل تو دیکھیں کہ
اکثر گھروں میں ڈفرینٹ حالات ہیں, جو بچے ہیں وہ کافی بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں ماں باپ سے, شاید بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں اگر ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے سے رہا جائے تو آگے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ماں باپ کا حق جو ہے نا وہ تو اگر صحیح معنوں میں سوچیں تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ایک شخص تھا, اس نے اپنی ماں کو جو کہ بہت کمزور تھی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا طواف کرا کے عمرہ کرایا, حج کرایا, اور رسول کریم کے پاس آیا کہ جناب مجھے بتائیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم تو ابھی اس رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکے جس رات کو سردیوں میں تم نے پیشاب کر دیا تھا اور تمہاری ماں جو ہے گیلی سائڈ پہ لیٹ گئی تھی اور تمہیں اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیا تھا. تو ماں باپ کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے, ہمیں تو ہر صورت ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی بلیسنگز کا, نعمتوں کا, اللہ میاں نے جو ہم پہ نعمتیں دی ہیں ان کو گننا چاہیے, ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اس کا الٹیمیٹ افیکٹ ہماری صحت پہ ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ پہ ہے, اور مینٹل ہیلتھ ہی ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی مینٹل ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر بیماری میں مینٹل ہیلتھ کا رول ہے. یا تو ٹینشن آپ میں بیماری ڈالتی ہے یا بیماری کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے. یہ جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ہیں یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, یہ جڑی ہوئی ہیں, آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اچھا, مینٹل ہیلتھ سے ایک اور بات آئی میرے ذہن میں, جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن. بہت لوگوں میں کامن نہیں ہے مراقبہ یا پھر میڈیٹیشن, تو اس کا کیا فائدہ ہے ہماری ذہنی صحت کو لے کر؟ مراقبے کی دیکھیں جی, سب سے پہلی ایک چیز تو سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے نبی آئے 1,24,000 سارے کے سارے اگر آپ ان کی لائف کو دیکھیں تو سارے کے سارے مراقبہ کرتے تھے. اچھا, مراقبہ میں کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے کسی ایک ہستی کے ساتھ یا ایک چیز کے ساتھ. صحیح. اب ہمارے نبی کیا کرتے تھے, چونکہ ان کا مین فوکس اللہ کی ذات تھی, بالکل, تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس کرتے تھے. اور یہ آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں, لازمی نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کریں, یہ تو آپ نماز میں بھی کر سکتے ہیں مراقبہ. اس میں دیکھیں کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اتنا فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے وجود کا ہوش نہ رہے. اچھا, آپ کو کوئی اس دوران کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت علی کے حوالے سے, کہ حضرت علی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے سب سے زیادہ نماز میں اگر کوئی محو ہوتا تھا نا تو حضرت علی تھے. اور ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک جنگ میں ان کو پنڈلی میں تیر لگا. اب وہ جو تیر تھا اس وقت کے جو حکیم تھے وہ کہتے تھے اس کو نکالنا بڑا ضروری ہے ورنہ زہر پھیل جائے گا. اب ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی وہ نکالنے نہیں دے رہے تھے. پھر وہ جب سب سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے, ان کی جب فیملی سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نماز میں محو ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ نے تیر نکالنا ہے تو جب یہ نماز پڑھ رہے ہو نا تب نکال لیں. اب یہی ہوا, نماز کے دوران وہ گئے اور پیچھے سے انہوں نے تیر نکال لیا. اچھا, ان کو اس وقت محسوس نہیں ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ اتنے محو تھے. اب یہ بات مدینے میں پھیلی, سارے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی کوئی شخص اتنا زیادہ بے خود ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں. تو انہوں نے رسول کریم سے پوچھا جی کہ ہمارے اندر یہ محویت اور یہ مراقبے والی کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کرو, جب آپ نماز پڑھو نا تو آپ یہ تصور کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اچھا, تو سارے صحابہ کرام نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ ایسا کرو کہ یہ تصور کر لیا کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. سر, اگر ہم میڈیٹیشن کا یا مراقبے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک عام انسان کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنی ایک کسی خاموش جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو ارد گرد کی آوازیں جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے جسم کو ریلیکس کرنا ہے. اچھا, آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کو ریلیکس کریں, اپنے سر کو, بالوں کو ریلیکس کریں, سر کو ریلیکس کریں, دماغ کو ریلیکس کریں. دماغ میں آپ کے کوئی مثبت منفی خیال نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ریلیکس کریں, تصور کرتے جائیں, گالوں کو ریلیکس کریں, گردن کو ریلیکس کریں. پھر اپنی تصور کریں پوری ریڑھ کی ہڈی کا
फिर इर्द गिर्द के पट्टों का तसव्वुर करें कि सारे रिलैक्स हैं, किसी तरह का कोई खिंचाव, किसी तरह की कोई Pressure टेंशन नहीं नहीं है, है, okay. कोई प्रेशर नहीं है। फिर उसके बाद आपने अपने बाजुओं का सोचना है, फिर अपने हाथों को सोचना है, हाथों को उस हालत में रखें जिस तरह वो कंफर्टेबल है। सही। फिर अपनी छाती का तसव्वुर करें कि छाती में आपका जो सांस है वो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर अपने दिल का तसव्वुर करें कि दिल के किसी तरह के कोई आपके कोई एहसासात नहीं है, दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है और दिल बिल्कुल कंफर्टेबल है, पीसफुल है। उसके बाद आप अपने पेट का तसव्वुर करें। पेट में आप तसव्वुर करें कि जी आपका जिगर है, पित्ता है, मैदा है, अंतड़ी है, गुर्दे हैं, ये सारी चीज़ें अपना अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। किसी तरह की किसी बोझ नहीं है किसी भी ऑर्गन पे। फिर अपनी टांगों का तसव्वुर करें और पाँव का भी तसव्वुर करें कि हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है और कंफर्टेबल है, किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव नहीं है। फिर आंखें बंद करके पूरे जिस्म का एक दोबारा तसव्वुर करें कि पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव नहीं है। ठीक हो गया। जब आप देखें कि आपका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ गया है, फिर आपने फोकस करना है अपने सांस पे और तसव्वुर करना है अपने सांस। मैं ज़्यादातर चूंकि क्लास में कराता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 33 दफ़ा अपने सांस गिन लें। अच्छा। इस्लाम में आप देखें कि 33 और वो जो है 101 का बड़ा ताल्लुक है। 33 तस्बीह भी हम करते हैं। तस्बीह भी 33 दानों की होती है, 101 दानों की भी तस्बीह होती है। तो 33 अगर आप करेंगे तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। ओके। 2 मिनट में इसलिए हो जाएगा कि आपने सांस गिनने हैं। तो 1 मिनट में हमारा जो सांस है ना 16 से 20 के दरमियान हम सांस लेते हैं। ओके। तो 2 मिनट में ज़ाहिर अगर आपने 33 गिनने हैं तो 2 मिनट में वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 2 मिनट में आपने जो सांस गिनने हैं तो उसके बाद ये है कि आप बॉडी भी आपकी रिलैक्स है, तो वो सांस के ऊपर आपने फोकस करना है। तसव्वुर करना है कि सांस आपका बाहर आ रहा है और तसव्वुर करना है सांस अंदर जा रहा है। इसके साथ आप करके देखिए। मैं हमेशा जब अपनी क्लास में करवाता हूँ उसके बाद मुझे सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि जिस्म में एक बहुत ही हल्कापन आ गया है, एक सुकून का एहसास होता है। क्योंकि आप अपनी पूरी बॉडी का एक पार्ट तसव्वुर करके कह रहे हैं कि सब ठीक है। हाँ। अच्छा। और इसके जो फ़ायदे हैं जो आपने पहले सवाल पूछा था, सबसे बड़ी बात है कि आपकी शख्सियत में रूहानियत आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह मियां के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है। जी, ताल्लुक तो फिर वो अगली स्टेज में पैदा होगा ना, जब अपने सांस के साथ साथ आप अपना फोकस अल्लाह की ज़ात की तरफ भी करेंगे। अच्छा। तो उसमें जो एक तो रूहानियत आ गई, दूसरा ये है कि आपके अंदर फोकस करने की सलाहियत आ जाएगी। सही। वो बच्चे जिनको इम्तिहान के दौरान पढ़ाई करने का अगर मुश्किल पेश आती है, अगर वो सिर्फ 2 मिनट की ये एक्सरसाइज रोजाना कर लें। अच्छा। पेपर से पहले कर लें? पेपर से पहले नहीं, रोजाना। अच्छा, डेली करें। हाँ, डेली कर लें तो उनको ना पढ़ाई में फोकस आ जाएगा उनका। सही। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चों के लिहाज से और बड़ों के लिहाज से भी वो ये है कि उनकी यादाश्त जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, आजकल यादाश्त की प्रॉब्लम भी बहुत जी, यादाश्त में जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम किसी चीज़ को प्रॉपरली फोकस ही नहीं करते, फिर हम कहते हैं हम भूल गए। क्यों नींद के मसाइल हो रहे हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अब नींद का देखें, नींद जो है ना, पहली बात तो ये है कि नींद कितनी होनी चाहिए। सही। ये है कि रात को आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए और दोपहर को आपको 1 घंटा ज़रूर करना चाहिए। और हमारे मज़हब में भी है, और ये बहुत से लोगों ने इसको जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमारे नबी की बायोग्राफीज़ पढ़ के उन्होंने इस चीज़ को किया, जिसकी मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, रिचर्ड निक्सन उनका नाम था। उन्होंने किताब लिखी दी लीडर्स। उसमें उन्होंने लिखा कि जी मैंने चर्चिल को, जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको देखा कि वो शाम के वक्त बड़े फ्रेश हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शाम के वक्त इतने फ्रेश क्यों हैं? तो उनको पूछा तो वो कहते हैं जी कि मैंने एक मजहबी एक लीडर थे, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, जो कि मुझे पक्का यकीन है कि हमारे नबी की बायोग्राफी पढ़ी है। उन्होंने नाम लेना पसंद नहीं किया। तो उसमें लिखा हुआ था कि दोपहर के टाइम आधे से 1 घंटा जो है ना आप सो जाओ या रिलैक्स कर लो। कैलूला कहते हैं हम। कैलूला हम उसको अपनी जुबान में कहते हैं, इंग्लिश में सिएस्टा कहते हैं। तो उससे आप बाकी जो दिन है ना आप फ्रेश रहोगे, फ्रेश रहेंगे। तो वो कहते हैं जी कि मैंने ये करके देखा
تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں دیکھو شام کا وقت ہے اور میں تم سے زیادہ فریش ہوں، حالانکہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. تو وہ رچرڈ نکسن نے اس کے بعد اپنی زندگی میں بھی کیلولا کرنا شروع کر دیا. لیکن سر آج کل دیکھیں جاب جیسے ہوتی ہے، لوگ ورک پلیس پہ جاتے ہیں، ان کی جاب کے ٹائمنگز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بچے پڑھنے جا رہے ہیں، اکیڈمیز جا رہے ہیں، تو دوپہر کا سونا ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ ہاں، پھر اس کے لیے ایک بہت شاندار چیز جو ہم نے پہلے میڈیٹیشن میں بات کی تھی، وہ 2 منٹ کا وہ کیلولا کر لیں. اچھا، یعنی کہ کھانے کی فارم میں؟ ہاں جی، میڈیٹیشن کی فارم میں؟ جی میڈیٹیشن کی فارم میں بیٹھے بیٹھے کیلولا. تو آپ 2 منٹ کی میڈیٹیشن جو ہے نا، فوکس جو کرنا ہے، آپ نے مراقبہ کرنا ہے، وہ 2 منٹ میں ہو جائے گا. آپ نے 33 سانس ہی گننے ہیں نا اپنے، وہ 2 منٹ میں ہو جائیں گے. اچھا. تو 2 منٹ کا وہ کر لیں اور وہ سمجھ لیں کہ ان کا کیلولا بھی 2 منٹ کا ہی ہوا ہے. لیکن جب آپ اس کو میڈیٹیشن کے ساتھ مکس کر کے کریں گے نا، تو آپ کے جسم کو وہی ریسٹ اور وہی فریشنس ملے گی جو کہ آپ آدھے گھنٹے کی نیند کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے! یعنی کہ پہلے اپنی باڈی کو ریلیکس کریں، پھر صرف 2 منٹ کے لیے 33 سانسوں کو گنیں، آرام سے کسی سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے. اس کا مطلب ہماری جو کیلولا کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی، اور ہماری نیند ہم نے اتنی لے لی ہے جتنی ضروری ہے. جی. کہتے ہیں کہ بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ 1-8 گھنٹہ پہلے موبائل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں سونے سے، کہ ہم نے موبائل کو نہیں استعمال کرنا. بالکل صحیح بات. لیکن ہم لوگوں میں یہ عادتیں نہیں ہیں کہ ہم اپنی نیند کو اتنا پرائیورٹائز کریں کہ اچھا موبائل سائڈ پہ رکھ دیا یہ وہ. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں، میں نے نہیں اٹھانا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو دل سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اسکرین جو ہے نا اس کا استعمال ایٹ لیسٹ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دینی چاہیے. صحیح. اس کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، کچھ چل پھر لیں، کچھ تھوڑا سا اپنا ذہن کسی اور طرف لگا لیں، یا اپنے آپ کو کسی چیز میں تھکا لیں تاکہ آپ کو نیند آ جائے. وہ جو گہری نیند ہوتی ہے نا، اس میں ہمیں بالکل فیلنگز نہیں ہوتی، ہم سینسلیس ہوئے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ریپڈ آئی موومنٹ، ہلکی نیند جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہمیں خواب آتے ہیں. اچھا، جو خواب آتے ہیں وہ ہماری ہلکی نیند ہوتی ہے. وہ ہلکی نیند ہوتی ہے. اب اگر ہمیں خواب آ رہے ہیں تو آپ ایک چیز کا تصور کریں، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا لاجیکل مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا جسم تو آرام کر رہا ہے لیکن آپ کا دماغ آرام نہیں کر رہا. اچھا، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ خواب دیکھتے ہیں؟ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ، اور بہت سارے پیشنٹ ہیں میرے پاس، پیشنٹ بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جیسے ہی سوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلم چل پڑی ہے اور خواب آ رہے ہیں. خواب پہ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. خواب پہ خواب آنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تب بھی وہ ان کو کوئی نہ کوئی خواب آ رہا ہوتا ہے. اچھا، اب ایک چیز ذرا غور کریں. آپ کو اگر روزانہ کی بیس پہ خواب آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے دماغ کو تو آرام مل ہی نہیں رہا، کہ وہ اتنا ہی موو کر رہا ہے. نیند میں بھی وہ موو کر رہا ہے. اب ایک مشینری ہے جو کہ مسلسل بغیر کسی ریسٹ کے چل رہی ہے. کیا ہوگا؟ وہ مشینری ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی. اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنا علاج کرا لیں، ورنہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ 50 سال کراس کریں گے ان کی یادداشت متاثر ہوگی. اور یہ 2 بیماریاں ہیں، جس کو ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیمینشیا، اور اسی کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں الزائمر ڈیزیز. اچھا، تو ڈیمینشیا میجرلی نیند نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ریسٹ نہیں دیا. یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ آپ نے اپنے دماغ کو ریسٹ ہی نہیں دے رہے. اچھا، آپ کو اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے اس میں بھی نیند ہوتی ہے کہ اکثر لوگ وہ دوائی لے کے سو جاتے ہیں. لیکن میں آپ دماغ کو سکون دینے کے لیے، ہاں جی، ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور نیند کی گولی نہیں کھاتے. ان لوگوں کو میں خاص طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیند کی گولی کھانے کے وہ نقصانات نہیں ہے جتنے ساری رات جاگنے کے ہیں. تو نیند کی گولی کھا لینی چاہیے. کھا لینی چاہیے. اول تو کوشش کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو نیند نہیں آتی نا، ان کو چاہیے رات کا کھانا جلدی کھائیں. اس کے بعد سیر کریں، اتنی سیر کریں کہ ان کو تھکاوٹ ہو جائے. اچھا. اور اس کے بعد اگر ہو سکے ان سے، اگر نیم گرم پانی ان کو دستیاب ہو تو ایک نہا لیں ایک دفعہ، تو ان کو نیند آ جائے گی. ان کو اچھی نیند آئے گی بغیر گولی کے. لیکن سیر بڑی ضروری ہے. رات کے کھانے کے بعد اتنی سیر کریں کہ تھکاوٹ ہو جائے. یا تو سیر کریں اور پھر نہا لیں تو آپ کی نیند اچھی ہو جائے گی. تب بھی نہیں ہوتی تو گولی کھا لیں. پھر گولی کھا. اچھا، مطلب گولی کھانا اتنا وہ نہیں ہے، اتنا وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے جتنا کہ آپ کا جاگنا آپ کے لیے. جاگنا زیادہ نقصان دہ ہے، تو نہ جاگیں. آپ نے سیر کی بات کی. سیر صرف رات کو کھانے سے پہلے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ واک بڑی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واک کا ہماری صحت پہ کیا رول ہے؟ کس ٹائم کرنی چاہیے؟ کس کو کرنی چاہیے؟ سب کو کرنی چاہیے. سب کو کرنی چاہیے. اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو میٹابولک
میٹابولک ڈیزیزز میں نے جس میں آپ کو بتایا نا کہ جس میں جراثیم شامل نہیں ہیں, صحیح. ان تمام بیماریوں میں یعنی کہ شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, ہارٹ کی بیماری ہو گئی, موٹاپا ہو گیا, یاداشت ہو گئی, کینسر ہو گیا, جوڑوں کا درد ہو گیا, جس بیماری میں بھی انسان چل سکتا ہے, اگر چلنے سے معذور ہے تو وہ تو اس کی مجبوری ہے. ایسے جس بیماری میں بھی انسان چل سکتا ہے, اگر وہ واک نہیں کرتا تو سمجھیں اس کی بیماری اس کا ساتھ نہیں دے گی, وہ ٹھیک نہیں ہوگی. ایک اور بہت بڑا ہمارے کیا المیہ کہہ لیں, لوگ سیلف ہائیجین کا خیال بھی نہیں رکھتے. اس میں بھی ہماری صحت متاثر ہوتی ہے. کلینلینس کا خیال نہیں رکھتے. کبھی کبھی ہم ورک پلیسز پہ دیکھتے ہیں, ہم کبھی کوئی اس طرح کا کراؤڈ موو کر رہا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو کلینلینس کتنی افیکٹو ہے ہماری صحت کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس شخص کو بھی پوچھیں گے نا تو کوئی نہیں مانے گا کہ میں گندا رہتا ہوں. یہ بات تو ہے. ہر کوئی یہی کہے گا کہ جی میرے جتنا صاف ستھرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کے حوالے سے وہ ہوگا. اچھا تو اچھا, اب یہ ہے کہ پھر کئی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صفائی رکھنی کیسے ہے. اب دیکھیں صفائی میں جو سب سے زیادہ دیکھیں, اب ہمارے اگر مذہب کی بات کریں دنیا میں, میرا خیال ہمارا مذہب اس لحاظ سے ٹاپ پہ ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے مذہب میں صفائی کا حکم ہے, صفائی نصف ایمان ہے. ہاں جی, صفائی نصف ایمان ہے, الطہور شطر الایمان. تو اس لحاظ سے ہمارے اوپر تو صفائی فرض بن جاتی ہے اسلامی لحاظ سے بھی. اب صفائی میں جو ایک چیز ہے نہانے کی اگر ہم بات کریں تو نہانے میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ 2 دفعہ نہائیں. دن میں 2 دفعہ نہائیں. دن میں 2 دفعہ, ایک دفعہ صبح, ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے. سونے سے پہلے. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں 2 دفعہ نہیں نہا سکتا تو پھر آپ 1 دفعہ نہائیں لیکن رات کو سونے سے پہلے. اچھا, اب دیکھیں اس میں کیا ہے, دنیا نے اس چیز کو ہم سے پہلے سمجھ لیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نہانا زیادہ فائدہ مند ہے. کیسے؟ اس وقت جاپان جو ہے وہ اس کے بارے میں نے اس کا یہ نیٹ پہ اسٹڈی کیا تھا کہ more than 95% لوگ رات کو نہاتے ہیں. آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کوئی ٹب رکھا ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے برف رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آئس بات کا اس کو نام دیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فیس انہوں نے ڈپ کیا ہوتا ہے اور ان کے مطابق یہ آپ کی باڈی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈیکلی ہم سمجھتے ہیں آئس بات سے زیادہ اگر آپ نے بات لینا ہے تو اسٹیم بات لے لیں. اسٹیم بات سے یہ ہوگا کہ آپ کی خون کی نالیاں پھیلیں گی اور آپ کے ٹاکسنز باہر نکلیں گے. صحیح. اور آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ کافی دیر سے یہ چیز طے شدہ ہے کہ اسٹیم بات جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے, آپ کے جسم کے لیے, آپ کے ٹاکسنز نکالنے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے نسبتاً یہ آئس بات. تو آئس بات بھی فائدہ مند ہے یا نہ لیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ آئس بات کا کوئی اتنا فائدہ ہے, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں میں اب ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اگر وہ اسٹیم بات کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو اسٹیم بات کے ان کو بہت زیادہ فائدے ہیں. صحیح. تو مطلب اگر ہم آئس بات اور اسٹیم بات میں سے ہم نے ایک کو چوز کرنا ہو تو ہم اسٹیم بات کو چوز کریں اور آئس بات کو نہ کریں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی اس طرح کا کوئی بیماری ہے, کوئی ٹھنڈ لگنے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس پہ نہ نہائیں. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہانا, تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, اگر آپ نیم گرم پانی سے نہاتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو آپ آرام سے نہا سکتے ہیں. جی نہا سکتے ہیں, کوئی صفائی تو آپ کو رکھنی چاہیے ہر صورت. صاف رہنا بہت ضروری ہے. صاف رہنے کے ساتھ باڈی تو چلو ہو گئی, دانتوں کو صاف رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایڈ میں دیکھا ہوا ہے کہ پورا کا پورا جب تک آپ ٹوتھ پیسٹ نہ لگائیں آپ خوش نہیں ہوتے. تو اس میں یہ آپ بتائیں گے کہ واقعی اتنا ضروری ہے کہ اتنا ہی ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کریں؟ نہیں, ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں یہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جی مٹر کے دانے کے برابر اچھا آپ ٹوتھ پیسٹ لیں. صحیح. اور اس کو 2 منٹ سے زیادہ آپ نے برش نہیں کرنا. اچھا, وہ 2 منٹ کی ڈسٹریبیوشن بھی اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کے نا اگر 32 دانت ہیں تو 8 ادھر ہیں, 8 ادھر ہیں, 8 ادھر ہیں, 8 ادھر ہیں, تو 8 کے 4 سیٹ آپ کے منہ میں لگے ہوئے ہیں. جی. تو وہ ایک سائڈ پہ 30 سیکنڈ صفائی کریں, ایک سائڈ پہ پھر 30 سیکنڈ,
30 सेकंड इधर, 30 सेकंड 4 जगह पे करेंगे तो 2 मिनट। 2 मिनट पूरे हो उससे ज्यादा अगर आप ब्रश करेंगे तो आपके एनेमल को नुकसान होगा। कहते हैं कि दांतों का एनेमल उतर जाता है और फिर वो सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा। तो ये मैंने भी देखा है कि बहुत घरों में वो, चूंकि उनको पता नहीं होता, वो 10-10 मिनट तक दांतों को रगड़ते रहते हैं कि हमसे स्मेल नहीं आएगी, हमारे मुंह से हाँ। स्मेल नहीं आएगी। तो वो अगर स्मेल को अगर उन्हें ठीक करना है तो अपने दूसरे फैक्टर्स ठीक करें। अच्छा, इसमें ना एक टंग क्लीनिंग का भी बड़ा फैक्टर है। हमने ये सुना है कि दांत तो आप साफ करते हैं, जुबान बहुत सारे लोग टंग क्लीनिंग नहीं करते, तो उससे भी स्मेल आती है। जी जी बिल्कुल। अब मतलब बाकी हिस्से भी तो है ना, सारा जोर दांतों पे ना लगाएं। तो आप अपनी जो बॉडी पे ध्यान दें, जरूरी है देना। हाँ जी। सही हो गया। और अगर दांत की भी बात हो गई, कहते हैं कि आंखों, जैसे हमने आंखों की बात की थी कि स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखें इफेक्ट हो रही हैं। अब आंखों की सफाई कैसे हो सकती है? कि आंख अर के गुलाब लगा लें, ठीक है? नहीं, आंखों की देखें जी, पहली बात तो ये कि सफाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आंखों का ख्याल रखना भी चाहिए। और उसके ज़ाहिर है आंखों के बगैर तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं ना। है। तो आंखों के लिए जो है ना, इसमें एक तो ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आंखों के अंदर छींटे मार के उनको साफ़ करना चाहिए। सोने से पहले भी कोई ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लींजिंग ड्रॉप्स। अगर आप एलोपैथिक नहीं करना चाहते तो गुलाब का अरक इस्तेमाल कर लें। अच्छा। दूसरा एक और चीज़ है कि आप इस्लाम के लिहाज से अगर हम बात करें, मज़हब के लिहाज से, तो एक आयत है, अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। हाँ जी, ये आयत है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में ना आई वार्ड में जाएं ना, तो आई वार्ड के दरवाजे के ऊपर लिखी होती है। सही। यानी कि ये एक तयशुदा एस्टेब्लिश्ड आयत है कि जो कि आंखों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो बड़ी बात है कि जब वो नमाज से पहले वज़ू के दौरान 3 दफ़ा मुंह धोते हैं, तो 3 दफ़ा मुंह धोने के साथ 3 छींटे इस आँख में मारें, 3 छींटे इस आँख में मारें, और तीनों दफ़ा पढ़ लें अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। तो 6 दफ़ा ये पढ़ा जाएगा एक वज़ू के साथ। ठीक हो गया। 5 नमाजों में 30 दफ़ा। यस। तो 30 दफ़ा अगर आप रोज़ अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़ करके एक लिहाज से आप दरख्वास्त कर रहे हो अल्लाह को कि या अल्लाह मेरी आंखों की बसीरत को बेहतर कर, तो आप सोचें 30 दफ़ा अगर आप रोज़ाना अल्लाह से दुआ कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है आपको उसकी बरकत नसीब ना हो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आँख को कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपको खारिश हो, आँख को मलना नहीं है। अच्छा, हम तो रब कर रहे होते हैं। नहीं, रब नहीं करना, क्योंकि रब करेंगे तो वो रगड़ खा के तो आपका जो कॉर्निया है या जो दूसरी जो आपकी जो आंख के हिस्से, ये सारे नाजुक होते हैं। अच्छा। उनकी रगड़ से उसके ऊपर वो ओपेसिटी आ जाती है। कभी कभी वो पलक का बाल आंख के अंदर चला जाता है ना। हाँ, तो हम रब करते हैं बार बार, तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप आंख के अंदर छींटे मार लें, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो बार बार छींटे मारेंगे, या फिर अपने करीब किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो देख ले कि आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई है या क्या चीज़ हो गया है, या जैसे आपने कहा कि बाल अंदर चला गया है, तो वो पकड़ के आराम से वो बाल को सीधा कर दें। अच्छा। या उस बाल को बाहर निकाल दें। कम से कम वो जो रगड़ना है ना, वो ज्यादा नुकसान दे। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, बचपन में, अभी भी बच्चे करते हैं, क्लास फेलोज यहाँ से अपनी आंख पकड़ के ऐसे रोल करते हैं और उनको कोई रेड सी कोई चीज़ नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे बच्चों को डराते थे ऐसे करके, यूँ आंख करके। तो फिर मैंने बाद में सुना कि अगर आप इस तरह करते हो तो आप अंधे भी हो सकते हैं। तो ऐसा है कुछ? नहीं, अंधे होने का तो नहीं होता। हाँ। लेकिन ये है कि इस तरह करना नहीं चाहिए, आंख कमज़ोर तो होगी। अब ये है कि एक और चीज़ है कि जिन लोगों के हमारे मुल्क में, जैसे हमने पहले बात की कि बहुत से लोगों की आंखें ख़राब हैं, तो मैं ग़िज़ा के लिहाज से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आँखों को ताकत देती हैं, जिसमें एक बादाम है। आप गौर करें कि बादाम की शक्ल आँख से मिलती है। उसके बाद आंवला जो है, ये अब चूंकि सब लोगों ने मेडिकल साइंस में वो देखा नहीं है, हमने तो इसको सबको खोल के देखा है ना। अच्छा। अगर खोल के खोपड़ी ऊपर वाला हिस्सा उतार के देखें तो अंदर से जो आँख है उसका साइज और उसकी शेप वो बिल्कुल आंवले के बराबर है। तो वो आंवला जो है वो भी आँख के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और फिर अखरोट की शक्ल दिमाग से मिलती है, ऐसे ही। तो अखरोट भी फ़ायदेमंद है आँखों के लिए। फिर ये गाजर और सौंफ को भी माना गया है कि ये आंखों के लिए फायदेमंद है। 5 चीजें हैं। हाँ जी, ये 5 चीजें, आंवला, बादाम, गाजर, सौंफ और अखरोट आंख की सेहत के लिए। अच्छा। अगर किसी को ऐनक लगी हुई है तो ये 5 चीजें अगर वो रोज किसी न किसी शक्ल में खाए तो उसको जरूर उसकी आंखों में ताकत आएगी। अच्छा। और उसकी नजर में फर्क आएगा। अच्छा, उसकी नजर बेहतर हो जाएगी। हाँ जी। और आंखों की सफाई का भी साथ ख्याल रखे। सफाई का ख्याल रखे। नाक की सफाई कितनी जरूरी है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए?
नाक की सफाई के सिलसिले में मैं आपको वाकया सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ जब MBBS हम कर रहे थे ना, तो हमारा आखिरी साल था इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। सही। तो आखिरी साल का जो ना हमारा वाइवा चल रहा था ENT का। सही। ENT से मुराद है ईयर नोज थ्रोट। सही। तो उसमें जो हमारे एक्सटर्नल आए थे, तो उसने ना लोगों से, अपने स्टूडेंट्स जितने भी थे हमारे, उनसे पूछना शुरू कर दिया कि नाक कैसे साफ करते हैं मेडिकली। अब हम नाक तो रोज साफ करते थे, मेडिकली नाक कैसे साफ करना है ये नहीं पता था। अच्छा। अब ये चीज़ हमारी ENT की किताब में भी नहीं लिखी। अच्छा, नहीं पूरे लिखी। हमारे टीचर ने पूरा जो हमें पढ़ाया था ENT का कोर्स, उसमें भी उन्होंने नहीं बताया। तो हुआ वाइवा में ये, यही सवाल आ गया। हाँ जी, अब हुआ ये कि वो उन्होंने जनाब स्टूडेंट्स को फेल करना शुरू कर दिया। हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको फिक्र पड़ गई। उन्होंने कहा जी ENT की इतनी बड़ी किताब है, आप वहाँ से पूछो। उन्होंने कहा कि जी ENT का MBBS की डिग्री के लिए वाइवा हो रहा है, मैं ENT में कैसे पास कर दूं, इनको नाक साफ करना नहीं आता। तो अब हमारे जो प्रोफेसर थे वो फिर बाहर आए, हमें इकट्ठा करके उन्होंने बताया। हमने उनके साथ लड़ाई की, हम बोले कि सर ना आपने पढ़ाया ना किताब में है, नाक साफ करना नहीं सिखाया, आपने हमें नहीं सिखाया। अच्छा। तो वो कहते हैं जी अच्छा पास होना है। हमने कहा जी हाँ होना है। कहते फिर चुप करके सुनो, मेरे साथ बाद में लड़ाई कर लेना, मैं तो यहीं पे हूँ। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि जी जैसे आप वजू करते वक्त नाक में पानी लेते हो, उसी तरह पानी लो नाक में, फिर एक साइड बंद करो। अच्छा। एक साइड बंद करके दूसरी साइड से पूरी फोर्स के साथ जो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आपके अंदर है उसको बाहर निकालो। सही, ब्लो करें। फिर उसके बाद दोबारा नाक में पानी लो और दूसरी साइड को बंद करो और इस साइड से आप जितना भी है वो बाहर निकालो। उसने कहा, फिर हमने कहा अच्छा ठीक है सर, जाके जवाब देते। उसने कहा नहीं, अगला आपको ये भी आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, एक साइड से ब्लो क्यों करते हैं। तो आपसे जब ये पूछा जाए तो आपने कहना है कि अगर हम दोनों साइडों से इकट्ठा ब्लो करें तो ये होगा कि यहाँ से हमारी जो कुव्वत है ब्लो करने की, साफ करने की, वो तकसीम हो जाएगी 50-50। अच्छा, 50% तकसीम हो जाएगी। जब दो रास्ते होंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक कुव्वत तकसीम हो जाएगी। यानी कि आपने एक साइड को पूरी कुव्वत के साथ निकालना है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर 50-50 होगा तो वो जो पूरा वेस्ट मटेरियल जो हम बाहर निकालना चाहते हैं वो पूरी तरह नहीं निकलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक एक साइड से निकालें, एक साइड बंद करके निकालें ताकि वो पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए और इस तरह से अपने नाक को साफ कर लें। इस तरह नाक से साफ कर। सही। तो आप पास हो गए थे फिर? नहीं, पास तो हम हो गए थे, हमें पता जो चल गया कि वे कैसे करना है। वेरी नाइस। इस तरीके से हमारे ऑडियंस को पता चल गया कि नाक साफ करने का सही तरीका क्या है। हाँ इन केस किसी का सवाल भी आ जाता है, सवाल ना भी आए, तो नाक की सेहत भी बड़ी जरूरी है। वो सेहत जरूरी है कि आप जितने भी आपका वो होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हमने आंखों के ग़िज़ा की बात की, हमने बॉडी की प्रॉपर बात की। अब फूड का अगर आप बताएं कि ग़िज़ा, खाने वाली ग़िज़ा के कैसी होनी चाहिए कि आपकी सेहत अच्छी रहे? खाने में मैं अभी सिर्फ आपको एक टिप दूंगा जो कि बहुत ही शानदार है। आप देखें दुनिया कैसे खा रही है, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में आप देख लें, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी खाते हैं। अच्छा, सब लोग ये सोच के खाते हैं कि इसका जायका कैसा है, ऐसे ये नहीं सोचते कि ये मेरी सेहत के लिए कैसी। तो आपको अगर खाना है तो अपनी सेहत के लिहाज से खाना चाहिए, ये सोच के खाएं। अब देखें जो आज के दौर में है, मैं समझता हूँ कि सब लोग समझदार हैं। हर बंदे को पता है कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ मेरी सेहत के लिए ठीक है कि नहीं ठीक। जैसे एक मिसाल है, शुगर का मरीज़ है, उसको पता है मेरे लिए मीठा ठीक नहीं है, उसको पता है मेरे लिए चावल ठीक नहीं है, उसको पता है मेरे लिए कि अगर मैं रोटी खाता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, थोड़ी खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उसके लिए नुकसानदेह। लेकिन फिर भी वो खा रहा है, किस वजह से? जायके की वजह से दिल करता है खाने उसका को, दिल करता है। तो बात ये है कि मुझे एक दफ़ा इसी तरह मैं एक क्लास ले रहा था, डिप्टी कमिश्नर्स थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर जी अगर चीज़ हमें पता है कि मेरे लिए नुकसानदेह है लेकिन जी बहुत कर रहा हो, अच्छा, तो फिर क्या करें? तो मैंने कहा जी बहुत कर रहा है तो कम से कम थोड़ा ही खा लो और अच्छा, कुछ ना सही तो इतना थोड़ा खा लो कि आपको ये हो कि चलो जी मैंने अपना जी भी बचा लिया और अपनी सेहत को भी बचा लिया, सेहत को भी बचा लिया, सही। तो आपको नुकसान ना हो। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये सोच के खाएं कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए कैसे है। सर फूड पे, ग़िज़ा पे अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आपसे हम प्रॉपर एक
پوچھیں گے کہ کیا کھانا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, کب کب کھانا چاہیے, کس جو ویٹ کے انسان کو کتنا کھانا کھانا چاہیے, موٹاپا جو ہے ایک بڑی بیماری ہے اس سے کیسے بچا جائے کھانے کے ذریعے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر سکیں گے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم پراپر فوڈ کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, ہمیں اپنے پراپرلی بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں. نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو دس واز دا پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم شیور سب کے لیے بڑی انفارمیٹیو رہی ہوگی. آپ کو ناک بھی صاف کرنی آ گئی ہوگی, آنکھیں بھی صاف کرنی آ گئی ہوں گی, آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا آ گیا ہوگا. اینڈ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم جو ہے فوڈ پہ بات کریں گے. سو ابھی کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.